اب آپ حضرات کے سامنے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد فرقان سلفی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت و تبلیغ اور سعودی عرب کا روشن کردار کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، اور میں آپ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ فرقان سلفی مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ میرا پہلے کا موضوع ہے، اور اس کے بعد شیخ عمر فاروق مدنی نے دوبارہ موضوع بھیجا تھا ہم کو، جس میں انہوں نے کہا کہ بدعت اور اس کے اثرات۔ شیخ تھوڑا ایک منٹ رکیے، شیخ تھوڑا ایک موضوع منٹ چینج کر دیا شیخ صاحب نے، ہماری بات ہوتی رہی ان سے، اس لیے آپ لوگ دیکھیے بدعت و خرافات اور دعات کی پریشانیاں۔ شیخ عمر فاروق مدنی، میں اسی پہ تیاری کر رہا تھا لیکن پھر بعد میں انہوں نے بدل دیا۔ خیر ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شروع کروں؟ جی شروع کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتمان اکملان علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، بدعت و خرافات اور دعات کی پریشانیاں، لفظ بدعت یہ سن کر کے ہی انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور سب سے اچھی ہدایت اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت ہے۔ اور سب سے بری چیزیں، خراب چیز دین میں گھڑی ہوئی نئی باتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر کے ہر کس و ناکس، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، امت کا کوئی فرد، مرد ہو عورت ہو، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھلا آخر بدعت یہ ہے کون سی بلا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کر دی جو میں نے حکم نہیں دیا ہے اور اس پر عمل کیا، وہ مردود ہے۔ اور ایک روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، میں نے بیان نہیں کیا ہے، وہ بھی مردود ہے۔ ان تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیت کریمات کو سننے اور سمجھنے کے بعد ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون سی بلا ہے جس کو ہم اگر کریں گے، عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، لیکن وہ بدعت ہوگی تو وہ ہمارے چہرے پہ مار دی جائے گی اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خراب ہو جائیں گے، ہمارا دیوالیہ ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس موضوع کو سمجھنے کی نہایت ہی ضرورت ہے، اور افسوس کا یہ بھی مقام ہے کہ اکثر لوگ بدعت کی طرف ہی جا رہے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک۔ نیک عمل کرنے والوں کی تعداد جتنی ہے، ان میں بدعت کرنے والے نیکی کے نام پہ بدعت کر رہے ہیں، عبادت کے نام پر بدعت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے نام پر بدعت کا کر رہے ہیں، گویا کہ وہ گستاخ رسول ہیں۔ ایک بدعتی اللہ کا گستاخ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے، وہ نافرمان اللہ اور نافرمان رسول اللہ ہوتا ہے، باوجود اس کے شیطان اس کے دماغ میں بدعت کو حسین اور جمیل گلدستے میں پیش کرتا ہے، اور وہ انسان اس کو نیکی سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بدعت کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو ایجاد کرنا بغیر کسی سابق مثال کے، پہلے پہل کوئی چیز بنانا، جیسے کسی نے پہلی دفعہ ہوائی جہاز بنائی ہوگی، کسی نے پہلی دفعہ کمپیوٹر بنایا، کسی نے پہلی دفعہ موبائل بنایا، جو ابھی جدید ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں، لغوی اعتبار سے بدعت ہے، لیکن ایسا عمل کرنے والوں کی تعریف کی جائے گی، اسے بدعتی نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی عادات میں، اطوار میں، طریقہ کار میں
اسی طرح ایجادات میں، ضروریات زندگی میں، پہلے مٹی کے مکان اور پھوس کے ہوتے تھے، ابھی کسی نے وہ سیمنٹڈ اور بہترین بنگلہ بنا لیا، اسے نہیں کہا جائے گا یہ بدعتی ہے۔ دوستو دین میں نئی باتیں ایجاد کر کر، دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس عمل کو انجام دینا، یہ بدعت ہے۔ تو بدعت کو سمجھنے کی دوستو اور بزرگوں ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان زمین پر تھی نہیں، اللہ نے پہلے بنایا۔ اور شریعت میں بے شمار تعریفیں علماء کرام نے کی ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبارت عن طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشریعہ، ایسی عبارت ہے یہ بدعت کہ جو دین میں ایجاد کیا جائے اور شریعت نئے سرے سے بنائی جائے۔ ایک شریعت تو اللہ اس کے رسول نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ بدعتی کیا کہتا ہے کہ میں اب رسول اللہ ہوں، حکمن ونعوذ باللہ، اپنے قول سے نہیں کہتا، اپنے حال سے کہتا ہے، زبان مقال سے نہیں کہتا، زبان حال سے۔ گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ شارع علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بخالت کی ہے، خیانت کی ہے، صحیح باتیں نہیں، ساری باتیں نہیں بتائی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ سال میں 2 عید کے بجائے 10 عیدیں ہیں، 4 عیدیں ہیں، 5 عیدیں ہیں، نماز 5 وقت کے بجائے مثلا 6 وقت کوئی گھڑ لے۔ تو دوستو عبادت میں زیادتی بھی محمود نہیں ہے اور عبادت میں کمی بھی محمود نہیں ہے، دونوں مذموم ہیں۔ لہذا جتنے بھی لوگ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو سائیڈ کر کے، اپنی شریعت بنا کر کے اپنا ڈگر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسی پر عمل کرو، اسی پر بس کرو، اسی پر چلو، اس کو پکڑ لو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جتنے بدعتی ہیں اس روئے زمین پر بسنے والے، کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی 27 رجب شب کو منا رہا ہے، کوئی بدعتی اذکار کر رہا ہے، کوئی عقیدے میں بدعتی ہے، کوئی نظریات میں بدعتی ہے، کوئی سلوک میں بدعتی ہے، کوئی اسباب میں بدعتی ہے۔ دوستو بدعت کا طوفان آیا ہوا ہے مسلمانوں میں، اور مصیبت یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو محب رسول ہی نہیں کہتا، عاشق رسول بھی کہنے دعویٰ کرتا ہے، اور ممبر و محراب سے وہ بدعت کرتا ہے، وہ مسجدوں میں بدعت پڑھاتا ہے، وہ مدرسوں میں بدعت پڑھاتا ہے، وہ یونیورسٹیوں میں بدعت پڑھاتا ہے، لیکن اسے کسی نے بتایا نہیں یا وہ سننے کو تیار نہیں کہ آخر وہ گستاخ رسول بھی ہے، وہ اللہ کا گستاخ بھی ہے، وہ شرک کی بدعت کفر بھی ہے، بدعت شرک بھی ہے دوستو۔ اور علماء کرام کی پریشانیاں کیوں بڑھتی ہیں کہ ہم شرعی اعمال کو بتانے کے بجائے ہم بدعتوں پر رد کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک موسم میں محرم کی الگ بدعت ہے، وہ تعزیت بناتے ہیں، اور اسی طرح سفر کی الگ بدعت ہے، ربیع الاول کی الگ بدعت ہے، بجائے اس کے کہ امت کو علماء کرام دعات اعظام دین کی تعلیم دیتے، قرآن کی، حدیث کی، نماز کی، روزے کی، بجائے اس کے کہ ہم بدعتیوں کو اس کا علاج کرتے ہیں، بدعت پر سنت کو بیان کرتے ہیں، بدعت کی تردید کرتے کرتے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں پڑا ہے سینے والا جیب و دامہ کا، ادھر ٹانکا ادھر اترا، ادھر ٹانکا ادھر ادھرا، حالات میں بے قابو ہو چکے ہیں، لوگ روز بروز شرک کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صرف مزار کی مثال لے لیجئے، مزار پختہ بنایا ہوا ہے، سنگ مرمر کا بنایا ہوا ہے، چراغاں کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز مانگتے ہیں، واللہ یہ A to Z شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچ کر کے یہ بدعتی اپنی مارکیٹ چمکا رہا ہے۔ علماء کرام پریشان ہوں کہ نہیں ہوں گے میرے بھائی؟ عقیدہ ہی کیوں ہمارا، عقیدے ہی پر کیوں روشنی ڈالی جا رہی ہے، عقیدے ہی کی اصلاح کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر عمل میں اخلاص اور توحید نہیں ہے، اور عمل میں سنت کے مطابق وہ مینو عین عمل نہیں کرتا ہے، واللہ اس کا سارا عمل بیکار ہے، رائگاں ہے، اسے ثواب تو دور کی بات، اس کو عذاب ہو جائے گا، عذاب ہوگا۔ بسا اوقات بدعتی دین کے دائرے میں رہتا ہے اگر چھوٹی موٹی بات ہو، اور بدعتی اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ لہذا بدعتی کوئی معمولی خطا کار نہیں ہے دوستو، وہ بدعتی سنت کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کے لیے بہترین نسخہ عطا فرمایا،
کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، فرقے ناجیہ۔ صحابہ کرام نے بے چین ہو کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقے ناجیہ کون ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی۔ لہذا بعض مفسرین نے، بعض علماء کرام نے اس کو شامل کیا ہے کہ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھی وہی دین مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بعد میں ایجاد کی ہوئی چیزوں کو دین میں شامل کرتا ہے یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کی بڑی ساری وعیدیں قرآن کریم میں آئی، بڑی ساری اس پر رد آیا ہے قرآن میں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التعبد للہ ما لم یشرعہ اللہ، مختصر سی تعریف کر کے بدعت کو بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو عبادت سمجھ کر عمل کرتے ہیں جو شریعت اللہ تعالی نے نازل کی ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط مطابقت ہے، دوسری شرط مطابقت سے مراد یہ کہ وہ عمل من و عن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور شریعت اور سنت کے مطابق ہو، یعنی اگر اس عبادت کا تعلق سبب سے ہے تو سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو، اگر جنس سے ہے تو جنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، قدر سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، کیفیت سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، زمانے سے ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، اور جگہ سے ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ یہ تفصیل جو بدعت کی تحدید کرتی ہے، اس کے الگ الگ مثال بیان کیے جائیں تو میرا خیال ہے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ دوستو دین مکمل ہو چکا، اب دین میں کوئی نئی بات لانے کی ضرورت نہ ہے نہ اجازت ہے۔ پھر وہ نئی باتیں لا کر کے وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، ہم درود ہی پڑھتے ہیں، ہم سلام ہی پڑھتے ہیں۔ دوستو تم کچھ نہیں پڑھتے ہو، تم گستاخ رسول ہو۔ ہمارا تمہارا معاملہ دنیا میں کوئی عداوت اور مشکلہ کا نہیں ہے، اصل میں پریشانی تمہیں قیامت کے دن ہوگی کہ جب تم کفار کے ساتھ جہنم میں ڈالے جاؤ گے اگر ایسی بدعت کا ارتکاب کرتے ہو جو بدعت تمہیں شرک تک لے جاتی ہے۔ لہذا کوئی یہ جھگڑے اور لڑائی کا میدان نہیں ہے جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے جی کہ جناب ہم برتر ہیں اور آپ کمتر ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کی محبت میں مسلمانوں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو تو نبی کے راستے پر چلے آؤ۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر من و عن عمل کرتے، اس لیے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، بدعتی کیا کہتا ہے؟ اس کی زبان حال یہ کہتی ہے، اس سے تو کہیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دیوانہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، میرا تو یہ لقب ہے، میرا وہ لقب ہے، فلاں ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ کہیے اچھا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم نے عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منائی ہے، مزار بنائے ہیں، پختہ قبریں بنائی، بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بھی قبر پختہ بنائی؟ آپ نے اپنی پیدائش کا دن خوشی کے طور پر منایا، صحابہ کرام نے بنایا، لاجواب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آتا، اختلاف پر اتر آتا یا کچھ اور بول دیتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی کو سائڈ کر کے اپنے ملک اور وطن کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے علماء کو سر پہ چڑھاتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے اس کو نبی بنا دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کا لقب دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے بدعتی کی کہ وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں عبادت کے نام پر بدعت پیدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ کفر کر لو، شرک کر لو، غیر مسلم بن جاؤ، فلاں مذہب میں چلے جاؤ، واللہ مسلمان جانے والا نہیں۔ لیکن شیطان اس کو ملمہ سازی کر کے دین کے حلے اور لبادے میں اس بدعت کو پیش کرتا ہے، جیسے ولیوں سے اپنی حاجتیں مانگنا، ضرورتیں مانگنا، ولیوں کو اللہ بنا دینا، رسول اللہ بنا دینا، ولیوں کو اللہ کا حصہ بنا دینا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مشرکانہ بدعت ہے، عقیدے کی بدعت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، علماء کے لیے کیوں پریشانیاں ہوئی؟ جب ان لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طلاق مکرہ کے معاملے میں مدینے کے والی
سے ڈنڈے اور کوڑے اتنے کھائے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، آپ نماز میں دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ نہیں سکتے تھے دوستو۔ اور ان سے کہا جاتا تھا کہ امام صاحب آپ کہہ دیں کہ زبردستی کا دیا ہوا طلاق واقع ہو جاتا ہے، تو امام صاحب کیا ہوتے؟ اقرار نہیں کرتے، اس کو کہتے تھوڑی سی بات ہے مان لے، بدعت ایجاد کیا۔ اسی طرح قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو اس وقت کے بادشاہ نے معتصم باللہ نے کہا کہ نہیں یہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے غیر مخلوق ہے، اور اس پر ان کو سزائیں دی جاتی تھی، کوڑے برسائے جاتے تھے، اور امام صاحب سے کہا جاتا تھا تھوڑی سی بات ہے، آپ کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ امام صاحب کہتے کہ قیامت کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے انگارے میں ہمیں ڈالا جائے گا، یا کوڑے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوڑا کھانا آسان ہے آگ کے بجائے، میں کیسے کہہ دوں کہ قرآن مخلوق ہے جبکہ قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح عقیدے کے بہت سارے خوارج اور شیعہ اور دوسرے لوگ فتنہ نت نئے فتنے لے کر آتے رہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے رہے، دین سمجھ کر کے اس طرح کی صوفیوں نے طرح طرح کے اذکار، طرح طرح کی باتیں بتائی لوگوں کو، اور عوام کو راہ حق سے کیا کیا؟ گمراہ کیا، بھٹکایا، انہیں پریشان کیا دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہو، بدعتیں ایجاد نہ کرو، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہو کر اس روئے زمین پر آئے ہیں۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے، مسلمانوں کو اتنی بات تو معلوم ہی ہے، اور انسان کہتا بھی ہے کہ اللہ اور کے رسول کافی ہمارے لیے، تو پھر اتنی ساری بدعتوں کا ایک پہاڑ اور طوفان کھڑا کر کے مسلمانوں عوام بھولی بھالی کو گمراہ کرنے والے یہ نام نہاد مولویوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ونعوذ باللہ من ذالک، جو ضلالت اور گمراہی کی طرف لوگوں کو پھیلا رہے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے نزدیک بدعت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، گناہ سے بھی زیادہ، اس لیے کہ بدعتی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ بدعت کیا ہے؟ دین سمجھ کر کرتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ سمجھتا ہے یہ حق ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھی چیز ہے، نتیجے کے طور پر دوستوں اور بزرگوں ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، گنہگار کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بدعتی گستاخ رسول ہے، اپنے آپ کو محب رسول کہتا ہے رسول کی وفاداری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح میرے بھائی ہم اگر بات کریں کہ جو بدعت پر عمل کرتا ہے وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اور جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بھر میں اہل توحید اور اہل سنت، اہل عقیدہ، اہل حدیث پریشان ہو رہے ہیں، وہ بدعت سکھا کر بھیجتے ہیں، اور عوام اس بدعت کو کرتی ہے، اور پھر مجھے اور علماء کرام کو ہر زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر کے آج کی اس راتی دنیا تک آج بدعتیوں نے اہل سنت والجماعت، علماء کرام، اہل حق علماء کرام کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہی ہیں، عوام کو وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے میرے بھائی۔ رائے اور انسانوں کے عقل پر اگر شریعت قائم ہو تو پوری دنیا میں شریعت کا کیا ہو جائے گا؟ جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنی رائے دے گا، ہر آدمی اپنی سوچ بتائے گا، ہر آدمی اپنی فکر بتائے گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ پھر اللہ اس کے رسول کی بات کہاں گئی؟ پھر رسالت اور نبوت کا کیا معنی ہوا میرے بھائی؟ پھر وہ ساری آیتیں کریمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں نازل ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کی محبت میں یہ جملے اور یہ باتیں کہہ رہا ہوں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ کہاں بدعتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ یہ گستاخ رسول ہی نہیں، اللہ اس رسول دونوں کے نافرمان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت کے خطرات اور اس کے شدید اور خطرناک انجام سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرہ کر دے، تاکہ یہ امت بدعت کے جہنم سے نکل کر کے سنت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں سوار ہو جائے، تاکہ یہ طوفان اور بدعت اور شرک اور کفر سے نجات پا کر کے یہ امت جنت کی طرف رواں ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ شیخ محترم, بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم ونفع. جی کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرات یہ تھے فضیلت شیخ محمد فرقان مدنی حفظہ اللہ, جو دعات کی پریشانی, بدعات اور دعات کی پریشانیاں کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. اب میں حقیقی بات تو یہ ہے صرف نظر یا